والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، عاشقان اولیاء، عاشقان غوث اعظم، آج اس اجتماع پاک میں شرکت کا ایک مقصد ہمارا وہ طلباء کرام، اسٹوڈنٹس جن کو اسناد سرٹیفکیٹ پیش کی جانی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنا بھی ہے، وعظ و نصیحت کی باتیں سننا بھی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں دعوت اسلامی انڈیا کے نگران ہیں سید عارف علی اختاری شاہ صاحب، ان کا سنت و برا بیان بھی ہم سنیں گے، ان کی دعا میں بھی شرکت کریں گے، اور پھر طلباء کرام کو جو اسناد پیش کی جائیں گی وہ روحانی منظر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میں آپ کے درمیان جو کھڑا ہوا یہ طلباء کرام، اسٹوڈنٹس جن کو اسناد پیش کی جانی ہے، انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا۔ اس ضمن میں ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپسی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو 2 پہاڑی کے دامن میں آرام کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب آرام کرنے لگے، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی، 2 کی ذمہ داری لگی کہ وہ پہرا دے گئے۔ وہ دونوں نے پہرا دینا شروع کیا، سارے صحابہ آرام فرما رہے تھے۔ وہ دونوں میں سے ایک نے یوں کیا کہ ایک آدھی رات پہرا دے گا، ایک آدھی رات آرام کرے گا، پھر دوسرا جو ہے وہ اٹھ کر پہرا دیں گے اور پہلے جو ہے وہ آرام کریں گے۔ جن کی پہلی ذمہ داری تھی پہرا دینے کی، پہرا دینا ہی ہے، تو انہوں نے اس وقت کا بھی صحیح استعمال کرتے ہوئے اس میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھے جا رہے ہیں، نفل نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ کافروں کی طرف سے ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اس نے تیر کمان پر چڑھایا اور چلا دیا۔ اب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں وہ پیوست ہو گیا، زخم ہو گیا، خون بہنے لگا۔ اس پہلے تیر لگنے کے باوجود آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے دوسرا تیر چلایا، دوسرے تیر کے بعد بھی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسرا تیر چلایا، جب تیسرا تیر چلایا تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی رکوع و سجود کیا، نماز کو مکمل کیا اور اپنے رفیق صحابی کو جگایا۔ جب وہ شخص جو کافروں کی طرف سے آیا تھا اس نے دیکھا کہ یہاں ایک نہیں، ایک سے زیادہ مسلمان ہیں، تو وہ بھاگ چلا گیا۔ اچھا، جو آرام کر رہے تھے، جن کو جگایا گیا، انہوں نے ان صحابی جن کے سینے میں تیر لگے تھے ان کے تیر نکالے اور پوچھا کہ جب آپ کو پہلا تیر مارا تو آپ نے آپ کی نہ نماز ٹوٹی نہ نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا؟ فرمانے لگے جن کو تلاوت قرآن سے سچی محبت تھی، جن کو قرآن سے سچی محبت تھی، جو نمازوں کے شہدائی تھے، ان کا جواب یہ تھا کہ میں نے نماز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سورت کو پورا پڑھے بغیر نماز کو مکمل کروں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہرا دینے کی ذمہ داری نہیں دی ہوتی تو میں نماز کو پورا نہیں کرتا۔ یہ کیسی نماز سے، کیسی تلاوت سے محبت ہے! آپ اور میں ہم غور کر لیں،
کہ ہمیں نمازوں سے، تلاوت سے، قرآن سے کتنی محبت ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ جسے یہ چیک کرنا ہو کہ اس کو اللہ و رسول سے محبت کتنی ہے، جی میں پوچھتا ہوں یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ و رسول سے محبت کس کس کو ہے؟ الحمدللہ۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جسے یہ چیک کرنا ہو کہ اس کو اللہ و رسول سے محبت کتنی ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کو قرآن سے محبت کتنی ہے۔ کتنی محبت ہے ہمیں؟ اگر محبت ہوتی ہے تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اگر محبت ہوتی تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر محبت ہوتی تو اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن عرصہ گزر جاتا ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں آتا ہے۔ یہاں ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں قرآن کھلا ہوں گا، اب تک قرآن ہی نہیں کھولا ہے۔ حالانکہ یہ قرآن پاک جس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سمجھتے اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے دور ہوئے، سمجھتے ہی نہیں ہے، اس سے بھی محرومی ہوئی۔ سمجھنا دور رہا، پڑھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ مہینہ غوث پاک کا ہے، کل بڑی رات گزری ہے، میرے غوث پاک کو قرآن کی تلاوت سے اتنی محبت تھی، 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ روزانہ رات میں ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، روزانہ قرآن پاک کا ختم۔ اور بھی اسلاف کی زندگی میں ملتا ہے کہ قرآن پاک سے سچی محبت، قرآن پاک کی تلاوت سے انتہا درجے شغف ہوا کرتا تھا۔ آپ کو مجھے کتنی محبت ہے؟ اچھا پڑھتے نہیں ہے نا، پڑھتے نہیں ہے، ہماری اس سے بڑی محرومی ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے، میرے رب کا کلام میرے ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ پیسے آتے ہیں، چیک بک آتی ہے، پاس بک آتی ہے، چلان آتے ہیں، انوائسز آتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے ہماری۔ صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن کو، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیتے تھے، اس کو چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، سر پہ رکھتے تھے۔ آج بھی اگر ہم اس قرآن پاک کو سینے سے لگائیں نا تو اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس ہوتی ہے۔ سر پہ رکھے نا ادب سے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سر میں جتنے ٹینشن ہے سب اتر رہے ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب انسان تکلیفوں میں آ جائے، آزمائشوں میں آ جائے، ٹینشن بہت ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کی ٹینشن دور ہوتے ہوئے محسوس ہوگی۔ نگران شورا مولانا عمران اتاری سلم الباری فرماتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی ٹینشن میں ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو دیگر کاموں سے فری کر کے قرآن کی تلاوت میں لگا دیتا ہوں، اس کی برکت سے میرے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء، عاشقان غوث اعظم، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کی طرف لے کر آئیے، اپنے آپ کو قرآن سے قریب کیجیے، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ دیکھیے ہمارے گھر میں کتنے دنیا جہان کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ وہ گھر ویران ہے جس میں تلاوت نہیں ہوتی، جس میں قرآن نہیں ہے۔ جبکہ قرآن پاک پڑھنے کے فضائل بہت سارے ہیں احادیث میں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے جو 10 کے برابر ہے۔ آگے حدیث پاک میں بیان کیا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ منقول ہے جو قرآن کی ایک آیت سنے، قرآن پاک کی ایک آیت توجہ سے سنے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی دنیا کی ایک مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اور جو تلاوت کرے ایک آیت، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی آخرت کی ایک مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اب قرآن پڑھتے جائے، دنیا و آخرت کی مصیبتیں دور کرتے چلے جائیں۔ بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل۔ قاری قرآن وہ خوش نصیب ہے جو قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں، ان کے لیے مزدہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور قاری قرآن کے لیے خوشخبری ہے کہ کل بروز قیامت وہ آئے گا تو اس سے کہا جائے گا، سرفراز ہیں، امیر اہل سنت کے فیض سے سرفراز ہیں۔ ایک بچی یہاں پہ موجود ہے، 4 سال کی بچی ہے، جو ماشاءاللہ عز و جل اپنے والدین کے جو ہے متعلق، والدین کی اہمیت کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آئیے اس کے زبان سے کچھ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को वालिद की अहमियत बताती हूँ। बाबा, ये कितने मीठे जुमले हैं ना। आज हम जो कुछ है वो अपने वालिद की वजह से। गौर करें, हमारे वालिद ने हमारी बहुत खिदमत की है, हमें हर चीज लाकर दी जिसका हमने कहा। कभी हमें मोहब्बत से उछालते, हम हंसते, थगन से उनका सांस फूल जाता। हम कहते, अब्बू हमें मजा आया है, याद करके वालिद के पसीने की एक बूंद की कभी औलाद अता नहीं कर सकती। हमें भी उनकी खिदमत करनी है जिस तरह ये हमारे बचपन में मुस्कुरा कर देखते थे, काम से जल्दी आ जाते थे। कई मेरे बच्चे सो न जाए, हम जब घर से भाग जाते हैं तो कहते, बेटा जरा संभल कर। हम जब रोड पर भागते, सामने से गाड़ी आ जाती, अब्बू की छींक निकल जाती। बेटा बेटा जरा संभल कर। और आज हम कह रहे हैं, अब्बू की समझ में नहीं आ रही, याद रखे बाप का कोई नेमूल बदत नहीं। आपने इनके साथ बदतमीजी की है, आपने इनका दिल दुखाया है, आपने इनके साथ लड़ाई की है, तो फौरन उनसे माफी मांगे और उठे, अब्बू के पास जाए और बोले, अब्बू अब्बू हमें माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम, मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम। इसके हर रुकन को शाद आबाद रख, इसके हर रुकन को शाद आबाद रख। या खुदा मेरे अतार को शाद रख, या खुदा मेरे अतार को शाद रख। मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम, मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम। इसके हर रुकन को शाद आबाद रख। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिदी अवतार पर, मुर्शिदी अवतार पर नूर की बरसात हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोहेल मदनी साहब भी तशरीफ लाए स्टेज पर। सोहेल मदनी साहब तशरीफ लाए स्टेज पर। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा मदीना से फ़ारिग़ीन मदनी मुन्नों का अल्हम्दुलिल्लाह
سرٹیفکیٹ سے نوازا جا رہا ہے، سند سے نوازا جا رہا ہے۔ مدرسہ مدینہ انوار الاسلام محمد عزیر بن وکیل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ۔ محمد ریحان بن احفاظ انوار الاسلام۔ بھیجی کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے پاس